اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب، تمام طلاب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور ہمارے ان انتہائی اہم دروس سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ ہماری بات چل رہی ہے لغت عربیہ کے حوالے سے اور انتہائی اہم ترین ٹاپکس زیر بحث آئے اور ہم نے بڑی چیزیں سیکھیں اور اس میں پریکٹیکلی چیزیں بھی تھیں، کچھ یاد کرنے والی بھی چیزیں تھیں۔ تو آج کا درس کیونکہ اختتامی دروس میں سے ہے، انتہائی اہم درس ہے۔ ابتدا میں ہم نے آپ کو بتایا تھا، اس میں اشارہ سے ہی بات شروع کی تھی کہ جب اشارہ کسی چیز کی طرف کیا جاتا ہے تو وہ کبھی واحد ہوتی ہے، یعنی کبھی ایک ہوتی ہے، کبھی دو، اور کبھی دو سے زیادہ، 3، 4، 5۔ تو ہر چیز کے لیے اس کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف اشارے تھے، اسما تھے، انداز تھے۔ تو آج بھی ہم اس میں اشارہ پہ بات کریں گے، لیکن یہ اس میں اشارہ ہے ان چیزوں کے لیے کہ جو دو سے زیادہ ہیں، یعنی جمع کے لیے۔ جمع اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور آج ہم عربی میں دیکھیں گے کہ اگر آپ نے جمع کی طرف اشارہ کرنا ہے تو اشارہ کس طرح کریں گے۔ اب اس جمع میں انسان بھی آ سکتے ہیں، اس جمع میں غیر انسان بھی آ سکتے ہیں، یعنی عاقل چیزیں بھی آ سکتی ہیں اور غیر عاقل چیزیں بھی آ سکتی ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ ایک ترتیب سے چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس میں اشارہ کے بارے میں۔ اس میں اشارہ انسان کے لیے وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث بھی ہو سکتا ہے، اور پھر اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، کبھی وہ چیز آپ کے قریب ہے، یعنی انسان جو جمع ہے، ایک جماعت ہے، وہ آپ کے قریب ہیں، اور کبھی وہ دور ہیں، وہ مرد ہیں یا خواتین بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر تو قریب آپ نے اشارہ کرنا ہے اور ہے بھی وہ جمع اور وہ مرد ہیں، تو اس کو یاد رکھیے، بہت آسان، انتہائی آسان ہے کہ جمع مذکر خواہ وہ مذکر ہو خواہ وہ مؤنث ہو، اگر وہ قریب ہے تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، اسم، وہ ہے ہؤلائی۔ یعنی اگر آپ کہیں گے کہ یہ سب مرد ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ ہؤلائی رجال، ہؤلائی رجال۔ اگر آپ کہیں گے یہ سب عورتیں ہیں، خواتین ہیں، تب بھی یہ کہیں گے ہؤلائی نساء، کہ یہ ساری عورتیں ہیں۔ تو قریب کے لیے خواہ وہ مذکر ہو خواہ وہ مؤنث ہو، آپ نے ہؤلائی کے ذریعے اشارہ کرنا ہے۔ ہاں، اب چلتے ہیں اگلا مرحلہ۔ اگر دور ہیں جمع مذکر اور جمع مؤنث، تو اس کے لیے بھی یہ انتہائی آسان قاعدہ ہے کہ آپ نے جو اسم استعمال کرنا ہے وہ ہے اولئک۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ وہ مرد ہیں، تو آپ کہیں گے اولئک رجال۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ سب عورتیں ہیں، خواتین ہیں، تو کیا کہیں گے؟ اولئک نساء، کہ وہ ساری عورتیں ہیں۔ تو یہ آسان سا قاعدہ ہے۔ قاعدہ تو آپ نے سیکھ لیا، لیکن اب ہم کچھ اس کی ایگزامپلز پیش کریں گے تاکہ آپ ان کو سمجھ کے پھر خود سے پریکٹیکلی آپ خود بھی مثالیں بنا سکیں۔ تو مثال کے طور پہ آپ نے کہنا ہے کہ یہ طلاب ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، تو کیا کہیں گے؟ ہؤلاء طلاب۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ طالبات ہیں، البتہ اس میں ہم تھوڑا تبدیل کرتے ہیں، وہ طالبات ہیں، یعنی کہ وہ ساری اسٹوڈنٹس لڑکیاں ہیں، وہ دور، تو کیا کہیں گے؟ بھی ہم بتایا اولئک طالبات، کہ وہ ساری اسٹوڈنٹس لڑکیاں ہیں۔ اگر آپ پوچھتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں سے ہیں، یا آپ پوچھتے ہیں کہ وہ لوگ کیا ہیں، ان کا پیشہ کیا ہے، وہ لوگ کیا ہیں، تو پھر کیا کہیں گے؟ من اولئک الناس، کہ وہ لوگ کیا ہیں۔ تو جواب کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ وہ ہیں تاجر، تو آپ کہیں گے ہم تجار، کہ وہ سارے تاجر ہیں۔ اب اگر آپ
قریب والے کچھ افراد ہیں، جمع ہیں، آپ ان کے پیشے کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہاؤلائی کا لفظ استعمال کریں گے، لیکن استفہامیہ انداز میں۔ اہؤلائی مہندسون، کیا یہ سارے مثلاً کیا ہیں، یہ سارے انجینئر ہیں؟ تو وہ انجینئر نہیں ہیں، ڈاکٹر ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ لا ہم اطباء، ہم اطباء، نہیں وہ بلکہ ڈاکٹر ہیں۔ اس طرح مختلف انداز سے ہم آپ کو مثالیں بنا کے دے رہے ہیں تاکہ تمرین میں آسانی ہو۔ اگر آپ یہ پوچھتے ہیں کسی سے کہ یہ سارے، بلکہ ابھی دور کا صیغہ بنائیں، وہ سارے، کیا وہ سارے مثال کے طور پہ سعید کے بیٹے ہیں؟ کیسے آپ پوچھیں گے؟ اولئک ابناء سعید، کیا وہ سارے سعید کے بیٹے ہیں؟ اب دیکھیں ابنا ہے اور دور کا اشارہ ہے، اولئک کے ذریعے کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ علی کے بیٹے ہیں تو کیا کہیں گے؟ لا بل ہم ابناء علی، نہیں بلکہ وہ علی کے بیٹے ہیں۔ اس طرح اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے، یہ قریب میں سارے مرد بیٹھے ہیں، آپ پوچھتے ہیں جناب یہ کہاں سے ہیں، تو کیا آپ پوچھیں گے؟ من این ہؤلاء الرجال، کہ یہ مرد قریب کے لیے اشارہ ہے، کہاں سے ہیں؟ تو جواب ہوگا مثال کے طور پہ وہ ہندوستان سے ہیں، تو آپ کہیں گے ہم من الہند، کہ وہ سارے ہندوستان سے ہیں۔ اس طرح آپ پوچھتے ہیں حاجیوں کے بارے میں، مثال کے طور پہ من این ہؤلاء الحجاج، کہ یہ حاجی صاحبان کہاں سے ہیں؟ ہؤلاء یعنی یہ حاجی صاحبان قریب کے لیے اشارہ ہے، تو کیا جواب ہے؟ ہم من پاکستان، مثال کے طور پہ وہ پاکستان سے ہیں۔ اب مختلف انداز سے ہم آپ کو جملے بنا کے دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ اولاد کس کی ہے، تو کیسے سوال کریں گے؟ لمن ہؤلاء الاولاد، کہ یہ قریب کے لیے اشارہ ہے، یہ اولاد کس کی ہے؟ تو جواب مثال کے طور پہ وہ خالد کی ہے، تو آپ کہیں گے ہم لخالدین، کہ وہ خالد کی اولاد ہیں۔ مزید آگے چلتے ہیں۔ اب آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ بچیاں کس کی ہیں؟ پہلے کیا کہا تھا کہ یہ بیٹے کس کے ہیں، اولاد کس کی ہیں؟ اب یہ بچیوں کے بارے میں یعنی مؤنث کے بارے میں، تو کیا کہیں گے؟ الک ہؤلاء البنات یا علی، یعنی سامنے آپ کے ایک علی نامی شخص ہے، آپ کہتے ہیں کیا یہ تیری بیٹیاں ہیں اے علی؟ اے علی کیا یہ تیری بیٹیاں ہیں؟ اب بنات کے لیے بھی ہؤلاء کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ بیٹیاں تھی راشد کی، تو آپ نفی کریں گے لا ہن بنات راشد۔ اب کیونکہ یہاں صیغہ جو ہے وہ مؤنث کا ہے تو ضمیر مؤنث جمع کی ہن لگے گی، ہم نہیں لگائیں گے۔ مزید ہم تبدیل کرتے ہیں جملہ۔ مثال کے طور پہ آپ پوچھتے ہیں کہ یہ تو مدرس ہیں، یعنی ایک ٹیچرز دو لائنوں میں بیٹھے ہیں، یہ ٹیچرز ہیں، یہ تو میں نے پہچان یہ ٹیچرز ہیں، لیکن یہ جو ساتھ والے بیٹھے ہیں سامنے جماعت، یہ کیا ہے؟ تو سوال کیسے کریں گے؟ ہؤلاء المدرسون، یہ تو ٹیچرز ہو گئے، ومن اولئک، یہ جو میرے قریب میں بیٹھے ہیں یہ تو ٹیچرز ہیں، ومن اولئک، اور وہ جو بیٹھے ہیں، اب دور کے لیے اشارہ ہے، ہؤلاء یہ قریب کے لیے اور اولئک دور کے لیے، وہ جو دور بیٹھے ہیں وہ کون ہیں؟ مثال کے طور پہ اس کا جواب دیں گے ہم طلاب، کہ وہ سٹوڈنٹس ہیں۔ اب اگر کوئی پوچھتا ہے کہ ایک بہت بڑا لشکر ہے دور سے نظر آ رہا ہے آپ کو، آپ کہتے ہیں من اولئک الرجال الطوال، یا من اولئک الرجال الطوال، کہ یہ جو لشکر ہے بہت بڑا، یہ لشکر کون ہے؟ یہ لشکر کی کہانی کیا ہے؟ لشکر ہے کیا؟ کہاں سے ہے؟ تو جواب میں کیا کہیں گے؟ ہم جنود من پاکستان، کہ وہ پاکستان کا ایک لشکر ہے۔ تو دیکھیں دور کے لیے اشارہ اولئک کے ذریعے ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں آگے چلیں، اب مختلف انداز میں، اب بات وہی سادہ ہے لیکن اس کو مختلف انداز میں پیش کر رہے ہیں بار بار تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ مثال کے طور پہ ایک اور مثال دے رہے ہیں، اہؤلاء الاولاد اخوہ، کیا یہ بھائی کی اولاد ہے؟ قریب کے لیے ہؤلاء الاولاد، اولاد ہؤلاء، کہ یہ بھائی کی اولاد ہے؟ جواب نعم ہؤلاء الاولاد اخوہ، ہاں یہ بھائی کی اولاد ہے۔ اب دیکھیں من اولئک الفتیۃ، یہ لشکر، یہ جو نوجوان ہیں، یہ نوجوان کون ہیں؟ فتیہ کہتے ہیں جوان کو، اور یہاں
کیونکہ جمع کے لیے تو آپ کہیں گے یہ لشکر کون ہے، البتہ لشکر دور سے نظر آ رہا ہے تو آپ نے جو دور کے لیے اشارہ کیا کیا، اولائکا، من اولائکا الفتیہ، کہ وہ لشکر کون ہے. جواب، ہم رجال الشرطہ، کہ وہ مثلا پولیس کے آدمی ہیں. یہاں تک تو بہت سادہ تھا کہ قریب کے لیے جمع مؤنث ہوں یا مذکر ہوں اس کے لیے آپ نے ہاؤلائی، اور دور کے لیے جمع مذکر مؤنث کے لیے آپ نے اولائکا کا لفظ استعمال کرنا ہے. اب ایک انتہائی اہم چیز یہ تھی عاقل چیزوں کے لیے، یہ ایک انتہائی اہم نوٹ ہے، وہ لفظ جس کی طرف اشارہ کیا جائے اگر وہ کسی غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی طرف اشارہ قریب کے لیے کس کے ذریعے کیا جائے گا؟ اگر وہ غیر عاقل ہے اور ہے بھی قریب تو کہیں گے ہذہ، اور اگر وہ دور ہے تو کہیں گے تلکا. یہ یاد رکھیں، قریب ہے یہ کتابیں ہیں، ہذہ کتب، دور کتابیں ہیں تلکا کتب. تو بہت سادہ یہ بھی. اب اس کی مثالیں ہم جلدی جلدی دیتے ہیں پھر تمرین کی جانب بڑھیں گے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں یہ میری کتابیں ہیں، ہذہ الکتب لی، وہ تیری کتابیں ہیں وہ، وتلک الکتب لک. اچھا، یہ میرے قلم ہے، ہذہ اقلامی، وہ تیری پینسلز ہیں، وتلک مراسمک. اگر کہیں گے وہ میری پینسلیں ہیں تو کیا کہیں گے؟ وتلک مراسمی. اب سوالی انداز میں، لمن ہذہ النقود، کہ یہ پیسے کس کے ہیں، یہ کرنسی کس کی ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کہیں گے ہی لی. اب دیکھیں قریب کے لیے اشارہ تھا، یہ ہذہ کا لفظ استعمال ہوا. اب آگے مثال دیکھیں، اگر کوئی پوچھتا ہے کہ یہ کپڑے کس کے ہیں، لمن تلک الملابس. اب البتہ کپڑے دور ہیں تو تلک الملابس، وہ کپڑے کس کے ہیں؟ تو مثال کے طور پہ وہ ملابس میرے ہیں، کپڑے میرے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ ہیا لی، وہ میرے ہیں. اب اہذہ مشروبات غازیہ. اب یہ بھی سوال ہے، کس کے مشروبات پڑی ہیں؟ پیپسی کی بوتلیں پڑی ہیں اور ہے پڑی بھی آپ کے قریب ہے، تو کیا سوال کریں گے؟ مثلا یہ سافٹ ڈرنک ہے، یہ سافٹ ڈرنک کو کہتے ہیں مشروبات غازیہ. آپ کہیں گے اہذہ مشروبات غازیہ، کہ یہ سافٹ ڈرنکس ہیں. تو مثال کے طور پہ وہ سافٹ ڈرنک ہی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ نعم ہی مشروبات غازیہ. اب دیکھیں آگے، دور پڑی ہیں چابیاں، تو آپ سوال کرتے ہیں اتلک مفاتیح، کیا وہ چابیاں ہیں؟ تو کیا کہیں گے؟ نعم ہی مفاتیح، ہاں وہ چابیاں ہیں. تو یہاں تک تو بہت سادہ تھا. اب ہم آپ کو کچھ مینشن کر کے مثالیں عاقل کے لیے دیں گی کہ اسماء اشارہ قریب کے لیے اگر وہ عاقل ہوں تو کون سا لفظ استعمال ہے، اگر وہ بعید ہیں اور ہیں بھی عاقل پھر کون سا ہم اس میں کس کے ذریعے اشارہ کریں اس کے ذریعے. اب مثالوں میں زیادہ بات روشن واضح ہو جائے گی. مثال کے طور پہ عاقل چیز، اس میں اشارہ قریب، ھذا طالب، پہلے واحد، ھذا طالب، کہ یہ طالب علم ہے، ھؤلاء طلاب، یہ اسٹوڈنٹس ہیں جمع کے لیے. پھر اگر وہ مؤنث ہے، ھذہ طالبۃ، یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، بچی اسٹوڈنٹ ہے. اگر وہ زیادہ بچیاں ہیں، ھؤلاء طالبات، کہ یہ زیادہ بچیاں ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس ہیں. اب اگر اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے، دور کے لیے، اور ہے بھی وہ عاقل، تو واحد کے لیے ذالک طالب، کہ وہ اسٹوڈنٹ ہے، وہ زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں، اولئک طلاب. اس طرح اگر وہ بچی ہے، واحد اسٹوڈنٹ ہے، تو کیا کہیں گے؟ تلک طالبۃ، کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، بچی. اولئک طالبات، اور اگر وہ جمع ہے، بچیاں ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں جمع، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ کہ وہ اسٹوڈنٹس بچیاں ہیں، یعنی گرلز ہیں. اب غیر عاقل کی طرف آتے ہیں. اس میں اشارہ جو قریب کے لیے اور ہو بھی غیر عاقل چیز، تو کیا کہیں گے؟ مثال کے طور پہ ایک گھر ہے، آپ کہیں گے ھذا بیت، یہ ایک گھر ہے، ھذہ بیوت، یہ زیادہ گھر ہے، ھذہ سیارۃ، یہ ایک گاڑی ہے، ھذہ سیارات، یہ زیادہ گاڑیاں ہیں. طرح غیر عاقل چیز دور ہے تو کیا کہیں گے؟ ذالک بیت، کہ یہ
ایک گھر ہے، تلک بیوتن وہ زیادہ گھر ہیں، تلک سیارتن وہ ایک گاڑی ہے، تلک سیاراتن وہ زیادہ گاڑیاں ہیں۔ اب دیکھیں ہم نے مینشن کر کے بھی آپ کو مثالیں دی ہیں۔ اب بات رہ گئی آپ کی، یعنی جو مرحلہ رہ گیا وہ تمرین کا، اس لیسن کی تمرین وہ آپ نے کرنی ہے۔ ہمیشہ کی طرح میں تھوڑی سی رہنمائی کروں گا لیکن زیادہ کام آپ نے کرنا ہے۔ پہلی تمرین یہ ہے اس لیسن کی، عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ جملے آپ کو بتا دیتے ہیں۔ کیا وہ سب اساتذہ ہیں؟ اس کو اپنے عربی میں ترجمہ کرنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ عربی میں آپ نے یعنی وہ اور یہ کو مد نظر رکھنا ہے، یعنی اگر قریب ہے تو پھر بھی وہ اس میں اشارہ استعمال کرنا ہے جو قریب کے لیے استعمال ہو، دور ہے تو دور کے لیے اس کا جواب بھی دینا ہے۔ نہیں وہ سب طلباء ہیں۔ نمبر 2، سعید کیا یہ سب بچے تمہارے ہیں؟ جی ہاں وہ میرے ہیں۔ ترجمہ آپ نے کرنا ہے عربی میں۔ وہ کس کی بیٹیاں ہیں؟ جواب وہ میرے بھائی کی ہیں۔ اس کے بعد یہ سب طلباء کہاں کے ہیں؟ وہ پاکستان کے ہیں۔ عربی میں ترجمہ کریں، کیا وہ چابیاں آپ کی ہیں؟ وہ چابیاں دور کے لیے ہے، ترجمہ کریں، جی ہاں وہ چابیاں میری ہیں۔ عربی میں ترجمہ کرنا ہے اپنے، یہ کاپیاں کس کی ہیں؟ وہ میرے بھائی کی ہیں۔ اب اس کو اسی لیسن کو مد نظر رکھ کے آپ نے سارا حل کرنا ہے۔ اب کچھ کلمات ہیں ہمارے سامنے۔ پہلے ہے الف کا ایک آپ نے خانہ بنانا ہے اپنی کاپی میں، اور پھر بے، اور اس میں پھر آپ نے جو میں ترتیب دوں گا الٹی ترتیب ہے، آپ نے اس کو سیدھا کرنا ہے، یعنی کہ ہر کالم کے سامنے آپ نے ہر کالم کے سامنے اس کی مناسب لفظ کو رکھنا ہے۔ الف والا کالم، اولئک بے ہن نساء، یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ ہذہ ہی لخالد، یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ ہؤلاء مہندس، آیا یہ آمنے سامنے فٹ ہو رہا ہے؟ ھذا رجال، آیا یہ ٹھیک ہے، صحیح ہے غلط ہے؟ آپ نے تلاش کرنا ہے یہ جو کالم بنا رہا ہوں۔ لمن تلک الکتب بنات، تو آیا یہ آپس میں میل کھاتا ہے؟ من ہؤلاء اقلام، من ہؤلاء ایک طرف، اقلام ایک طرف، آئے یہ آپس میں مناسبت رکھتے ہیں۔ اب یہ دو کالم میں نے بنائے، اس میں اپنے تلاش کرنا ہے کہ کس کے سامنے کون سا لفظ لگے گا۔ اس کے بعد تمرین ہے، مندرجہ ذیل پر زبر زیر پیش بھی لگائیں، اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے۔ البتہ میں اس کو ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں تو تاکہ آپ کے لیے آسانی بھی ہو جائے کہ تھوڑی سی ہیلپ میں کرتا ہوں، کم از کم ترجمہ تو آپ اس کا خود کریں گے۔ هذا خالد وهذا ابنه اسمه عباس، هو طالب في المدرسة الابتدائية، وتلك البنت التي هي جالسة أمام المطبخ هي بنت خالد اسمها سعيدة، هي طالبة في المدرسة الثانوية۔ يا عامر لمن هذه الحقيبة؟ هي لبنت خالد، ولمن تلك الأحذية؟ هي لابن خالد يا عباس، أين أمك؟ هي نائمة في غرفتها، من أولئك الأولاد يا عباس؟ هم أصدقائي، وأين صديقك راشد؟ ذهب إلى بيته، ألك أخت يا عباس؟ نعم لي أختان۔ اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے اردو میں۔ اس کے بعد مختلف جملے ہیں، اور ان جملوں کو آپ نے جمع میں کنورٹ کرنا ہے۔ جملے واحد کے ہوں گے، آپ نے ان کے جمع بنانی، اور انتہائی اہم ہے، یہ آپ کے درس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے۔ مندرجہ ذیل جملوں کو جمع کے جملوں سے تعبیر کریں، بنائیں۔ من ذلك الولد؟ هو طالب جدید اسمه سلیم، هو طالب صف الاول، هو من لاہور، یعنی یہ ہوا ہے، آپ نے ہم اس مناسبت سے یعنی جمع کے صیغے استعمال کرنے۔ من تلك البنت؟ هي طالبة جديدة اسمها فاطمة، هي طالبة الصف الثاني، هي أخت عمار۔ لمن تلك الكراسة التي هي على مكتب المدرس؟ هي للطالب الذي هو قائم أمام الباب۔ أين أخوك الصغير؟ هو جالس عند مدیر فی مکتبہ۔ لمن هذا الولد؟ هذا ابن اخی الکبیر۔ تو یہ واحد کے جملے ہیں، ان کو آپ نے جمع کے جملوں میں تبدیل کرنا ہے۔
تو یہ انتہائی اہم درس ہے، اور تقریباً یہ سیکنڈ لاسٹ درس ہے۔ اس کے بعد ایک 20واں درس ہوگا، اس میں بھی ایک انتہائی اہم چیز کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے کم، اور انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ وہ کم کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں تک آپ نے اسماء اشارہ، وہ کہ جو جمع کے لیے مذکر مؤنث جو دور ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے یا قریب ہیں، تو ان کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اس کی تمرین کو حل کرنا ہے، تاکہ آپ اچھے طریقے سے مستفید ہو سکیں اور پریکٹیکل لائف میں اس کو لاگو کر سکیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔